مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ بھابی فکر نہ کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنے میں ایک نرس نے آ کر اطلاع دی، زیبا کو ہوش آ گیا ہے، وہ رو رہی ہے۔ آغا جانی نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی، نرس کی بات کروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے۔ ان عفریتوں کے لیے کون سا مشکل ہے کسی کی جان لینا یا نقصان پہنچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ عفریت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زیبا کو قید کیے بیٹھے رہے۔ سوچ کی یلغار تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے تھے، فجر کا وقت تھا۔ یہ آپ بیتی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آغا جانی سے اجازت لے کے میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپسی پر سوچا چائے، کافی اور بسکٹ لے لوں۔ آغا جانی بھی رات سے بھوکی تھیں۔ اسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچیں تھیں۔ میں نے سگریٹ سلگائی۔ اوہ خدا، میرا فون، شاید ڈیڈ تھا۔ امی کی کال آئی ہوگی رات کو، پریشان ہوں گی، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجنگ نہیں ہے، کیا کچھ دیر موبائل چارج کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ بیٹھا۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد یہ افتاد، پھر پوری رات کی جاگ کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سہلانے لگی اور میری آنکھیں تھکن اور نیند کے خمار کے باعث بند ہوتی چلی گئیں۔ اچانک بلیوں کے غرانے سے میری آنکھ کھلی، سرہانے لڑ رہی تھی۔ میں جوتا مارنے ہی والا تھا کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ سوچ کر کے پتہ نہیں یہ نارمل بلی ہے یا اس کی کزن وزن۔ اپنی ہی سوچ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ دن نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ اب مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آغا جانی انتظار میں ہوں گی۔ میں نے فارمیسی سے اپنا چارج موبائل واپس لیا، جوس، چپس اور کچھ بسکٹس لے کر اندر روانہ ہوا۔ زیبا کے کمرے کے باہر کوئی نہیں تھا، شاید آغا جانی اندر ہوں، مگر میری بالکل ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی اور میں نے انتظار مناسب سمجھا۔ اسی دوران امی کو کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دم کروا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر اور طلحہ، آغا جانی کے پوتے، آتے نظر آئے۔ ان سے پیچھے آغا جانی اور زر نگار تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آغا جانی کو ناشتے کے لیے جوس دینا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ زر نگار ان کے لیے لنچ لائی تھیں۔ دن کے 2 بج رہے تھے، وہ چیزیں میں نے بچوں کو دے دی۔ آغا جانی نے بتایا وہ بھی پرے ایریا میں کچھ دیر سو گئی تھیں۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں تو زمین میں گڑا جا رہا تھا کہ ان کو انتظار میں بٹھا کر خود پورا دن سو کر آ گیا۔ زر نگار کی موجودگی میں وہاں کیا کرتا؟ میری ان سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔ جس کرو فرض سے ان کی گردن تنی رہتی تھی، صاف ظاہر تھا وہ یا تو خوبصورتی کے زوم میں مبتلا تھی یا اپنے اسٹیٹس کو لے کر قدم زمین سے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں کو یوں دیکھتی جیسے کیڑے مکوڑے ہوں، ہر درجہ مغرور۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ فیکٹری سے کال پہ کال آ رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا اور باس سے کہا کچھ نجی مسائل ہیں، اسپتال میں ہوں، کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے، ایمرجنسی ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ دوسرے دن وقت پر پہنچنے کی تاکید کرتے ہوئے باس مطمئن ہو گیا۔ میں واپس اندر آیا تو آغا جانی رنجیدگی سے زیبا کا حال زر نگار کو بتا رہی تھی اور وہ سپاٹ چہرہ لیے فون میں اسکرولنگ کر رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی اذان میاں چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، شام تک زر نگار یہاں ہیں، شام کو انہیں جانا ہوگا، تو کیا آپ رات میں یہاں آ سکتے ہیں؟ وجاہت یہاں ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی۔ ارے آغا جانی، بیٹا کہہ کر اب آپ زحمت کی بات تو نہ کریں۔ اسپتال میں ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے، میں عشاء کے بعد آ جاؤں گا۔ ان سے رخصت لے کر فیکٹری جانے کا ارادہ کیا۔
مگر ابھی ابھی باس کو اتنی راگ پٹی دی ہے۔ سب جھوٹ سمجھتا کہ لو ابھی تو ایمرجنسی اسپتال میں تھا، اب کیسے فیکٹری آ گیا۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا زرنگار شام تک رہے گی تو میں باس سے کہہ دیتا کہ کچھ دیر کے لیے آ جاتا ہوں، مگر اب نہیں۔ رات پھر جاگنا تھا۔ مجھے نہیں لگتا زیبا کو 2-4 روز سے پہلے چھٹی ملے، تو سوچا گھر جا کر آرام کرنا بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، ظہر ادا کی، شام کے لیے کپڑے استری کیے۔ ذہن انہی ساری باتوں کو دہراتا رہا اور میں لیٹ گیا۔ سوچتے سوچتے سو گیا۔ نوکری کی وجہ سے میری ایک روٹین تھی، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، مگر بے وقت سونے جاگنے سے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر نیوز دیکھی، کسی کام میں ذہن حاضر نہیں تھا۔ مغرب ادا کر کے میں اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے سے 2 پیکٹ بریانی لی۔ زیبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آغا جانی کے حلق سے نوالا اتر سکے گا۔ اللہ پاک اس لڑکی کو شفا دے۔ غیر ارادی طور پر دل اس کے لیے دعا گو تھا۔ اسپتال میرے گھر سے دور تھا۔ راستے میں عشاء ہو گئی۔ اسپتال کی مسجد میں ہی عشاء ادا کی اور وارڈ کا رخ کیا۔ آغا جانی اور وہی مولوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آج پہلی بار آغا جانی نے اس بندے سے میرا تعارف کرایا۔ اس کا نام طاہر علیمی تھا اور وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتا تھا۔ عمر کچھ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن حلیے سے بڑا لگ رہا تھا۔ مجھ سے مل کر اس نے رخصت چاہی تو آغا جانی نے روک لیا اور کہا کہ بات پوری کر کے جائیں۔ اذان میاں سب جانتے ہیں۔ طاہر علیمی ایک عامل بھی تھے، اس لیے زیبا کی جان اس عفریت سے بچانے کے لیے ان کا ہمدانی ہاؤس میں آنا جانا رہتا تھا۔ طاہر علیمی نے بتایا کہ وہ عفریت کسی قیمت پر زیبی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ بات نہیں کرتی یا شاید کسی ایسی زبان میں بات کرتی ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں اتنا کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بس بچی کے سکون کے لیے اسے دم کر دیا کرتا ہوں، مگر اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے۔ ایک تو عفریت انتقام پر آمادہ ہے، دوسری غلطی زیبا کی شادی کر کے ہوئی۔ جب زیبا نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو آپ کو زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زیبا کی شادی کب؟ کس سے؟ اس حالت میں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے شادی کے ذکر پر آغا جانی کے سم دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ میں طاہر علیمی کی بات سنتا رہا۔ آغا جانی نے ان سے دعا کی درخواست کی اور طاہر نے اپنے پیر صاحب سے رابطہ کرنے کی یقین دہانی کروا کر رخصت لی۔ میرے ذہن کے پرزے ایک بار پھر حرکت میں آ چکے تھے اور دھڑا دھڑ بے حساب سوال پہ سوال گھڑنے لگے۔ میں نے آغا جانی سے زیبا کی طبیعت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا زخم بہتر ہے اور معدے میں معمولی انفیکشن تھا، وہ اب پہلے سے بہتر ہے، مگر ڈسچارج کل صبح کریں گے۔ البتہ پاؤں کی بینڈیج روز ہونی ہے، جو گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر چونکہ وجاہت کا دوست ہے اور اتنا ہی جانتا ہے کہ وجاہت کی بہن کو کوئی دماغی عارضہ ہے، اس لیے ہر ٹریٹمنٹ زیبا کی بے ہوشی میں ہو، ورنہ وہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیبا جب سے ایڈمٹ تھی اسے مستقل ذہنی سکون کی ادویات دی جا رہی تھی۔ وہ تمام وقت نشے کی حالت میں رہی ہے۔ وجاہت ہمدانی کی کال آئی تو میں اٹھنے لگا، مگر آغا جانی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی فون پر بات کرے تو اس کے منہ کے آگے بیٹھے سب سنتے رہیں، مگر اس وقت آغا جانی نے خود بیٹھے رہنے کا کہا تھا۔ سلام دعا کے بعد زیبا کی حالت وجاہت کو بتاتے ہوئے آغا جانی پھر اشک بار تھی۔ مجھے نہیں معلوم وجاہت نے کیا کہا، مگر آغا جانی نے بتایا زرنگار 5 بجے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ انہیں شاپنگ پر جانا تھا اور رات میں ان کی کسی سہیلی کے ہاں غزل نائٹ ہے۔ عجیب بے حس عورت ہے، خاندان اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور اسے غزل نائٹ سوج رہی ہے۔ میرا بس چلے تو اس عفریت کو زرنگار پر ٹرانسفر کر دوں، سب غزل ٹھمری راگ رنگ پتہ لگ جائیں گے۔ مجھے زرنگار کی بے حسی پر بہت غصہ آیا اور وجاہت پر بھی۔ بہن کی یہ حالت ہے اور وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پریشانی کے وقت میں اپنوں کا ساتھ ہی ہمت دیتا ہے۔
ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے اپنے پرائے کا، لیکن یہ بے وقوفانہ سوچ شاید ہم مڈل کلاس طبقے میں ہی رہ گئی ہے۔ محبت، جذبات، ہمدردی، صلہ رحمی، کہاں ہیں سب اقدار ان بڑے لوگوں میں؟ پیسے کے لیے رشتے بھول بیٹھے ہیں۔ آغا جانی کہہ رہی تھی، آپ پریشان نہ ہوں بیٹا، جس کام کے لیے نکلے ہیں اسے پورا کر کے ہی آئیں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب واپس آئیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اذان میاں ہیں، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہوئیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے بیٹا، شرفا کی اولادوں کے خون میں وفا ہوتی ہے۔ بہن کا معاملہ ہے نا، اس لیے فکر مند ہو رہے ہیں آپ۔ ہاں موجود ہیں، بات کریں۔ اور آغا جانی نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ آغا جانی بھی عجیب ہیں، مشکل میں ہوتے ہوئے بھی، ایک غیر کا احسان لیتے ہوئے بھی بیٹے کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ آرام سے آؤ، دعا دے رہی ہیں کہ کامیاب لوٹیں۔ مائیں واقعی عجیب ہوتی ہیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے کان سے فون لگایا۔ اگلی آواز وجاہت حمدانی کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری فیملی کی جو مدد کی ہے وہ ہم پر احسان ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ تمام حالات و واقعات ثاقب، وہ دوست جو وجاہت حمدانی کے آفس میں تھا، جس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن ملی تھی، کہ علم میں نہ آئے، ورنہ یہ باتیں آفس اور کاروبار پر اثر انداز ہوں گی۔ توبہ، مطلب یہاں بھی اپنی ہی کاروباری ساکھ کا خیال ہے اس کو۔ میں نے وجاہت کو یقین دہانی کرا دی کہ یہ تمام باتیں صرف مجھ تک ہی رہیں گی۔ کال منقطع ہو گئی۔ آغا جانی کے خیالات اپنے بارے میں سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا۔ وجاہت کی کال کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ آغا جانی نے بھی ساتھ دیا۔ ان کے شوگر کی وجہ سے چاول سے پرہیز تھا، مگر پھر بھی کچھ تو کھانا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے امی کو کال کی اور دم کروایا۔ آج ماحول میں سوگواری قدرے کم تھی۔ ہم خاموشی سے بینچز پر بیٹھے آتے جاتے مریضوں اور لواحقین کو دیکھتے رہے۔ اسپتال آؤ تو لگتا ہے سارا شہر بیمار ہے۔ سوال بہت تھے مگر آغا جانی خاموش۔ مجھے رہ کر زیبا کے شوہر کا دھیان آ رہا تھا۔ کیسے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے تو ادھیڑ کے رکھ دیا ہوگا شوہر کو بھی، مگر شوہر کو ہی کیا، قاضی اور سسرالیوں کو بھی۔ کل سے اب تک آغا جانی میری بے چین فطرت سے واقف ہو گئی تھی، جہاں دیدہ ویسے بھی کم نہ تھی۔ اذان میاں، آپ زیبی کی شادی سے متعلق سوچ رہے ہیں؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بمبئی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟